بہرحال جو تمہارے قبضے میں ہے. یہ سن لیں، بڑی خبر ہے کہ آصف علی زرداری اور ان کے سارے بھی کو ایکیوزڈ ہیں، انکلوڈنگ ملک ریاض، اور اومنی والے تو اندر ہیں پہلے ہی، ان کے ریفرنسز داخل ہو گئے ہیں. ان کی ہم تفصیل دیں گے، ان کی تفصیل ہم دیں گے. اور یہ بھی بتا دوں کہ یہ اب ان اور میں یہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں، اور میں میرے پاس کسی وقت بھی جیلوں کا رخ کر سکتے ہیں. یہ آپ سکرین پہ بھی دیکھ رہے ہیں. اور اس سے پہلے کہ آپ بریک پہ جائیں، ہم نہیں ابھی نہیں، کافی ٹائم ہے بریک میں. اچھا بریک میں آپ یہ مجھے بتائیں کہ ساہیوال کا آپ نے کیا عکس نکالا ہے؟ چوہدری صاحب پہلے اسی پہ رہتے ہیں، ساہیوال ہم اگلے سیگمنٹ میں کر لیں گے. چوہدری صاحب اس میں جو بہت سی چیزیں، ایک تو سمٹ آج بینک میری سے، طبیعت نہیں ٹھیک نا، اس لیے ذرا چوہدری صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ صحت دے. سمٹ بینک سے جو قرضہ لیا، ایک تو اس پہ ہے، اس کے بعد اومنی گروپ جو ہے اس نے فراڈولنٹ لون جو لیے ہیں اس پہ، اس کے حوالے سے ریفرنس ہے. ٹھٹھا اور دادو شوگر ملک کو اونے پونے پر بیچ دیا گیا، اس پہ بھی جناب ایک ریفرنس بن گیا ہے. مس اپروپریشن ہوئی 1.5 بلین روپیز کی، لون لیا جو میسرز پاک لین ہے، یہ زرداری صاحب پہ بن رہا ہے یہ ریفرنس، اس پہ بات کریں گے. توشہ خانے سے جو وہیکلز ہیں وہ 15% پے کر کے لیں، جو کہ زرداری صاحب نے. عام طور پر جو ہیں وہ جتنے سربراہ مملکت ہوتے ہیں وہ خزانے یا توشہ خانے میں جمع کرا دیتے ہیں، انہوں نے ذاتی طور پر اپنے پاس رکھنا مناسب سمجھا. اس کے علاوہ آپ کا جو امپورٹ ہوئی ہے، بلٹ پروف گاڑیاں جو امپورٹ ہوئی ہیں، ان کا جو ٹیکس دیا گیا ہے، کسٹم دیا گیا ہے، وہ تھرو بے نامی اکاؤنٹس دیا گیا ہے، اس پہ بھی جناب آپ کا ایک ہے. اس کے بعد 1.22 بلین کی جو کک بیکس ہیں، جو کہ مبینہ طور پر یہ زرداری گروپ اور فریال تالپور صاحبہ پہ اس کا ایک ریفرنس ہے. مبینہ طور پہ ہم کہہ رہے ہیں یہ الزامات ہیں، یہ فیصلے نہیں ہیں، یہ ریفرنسز بن رہے ہیں نا جی. 8.3 بلین روپیز کی کک بیک جو ہے وہ بحریہ ٹاؤن کو دی گئی تھرو جائنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ مشتاق احمد صاحب جو اے پی ایس تھے ان کے ذریعے گئی. اس پہ بھی، اور اس میں ساتھ وہ بھی شامل ہے جو پلس بحریہ آئی کان ٹوین ٹاور والا معاملہ ہے، اس پہ ہوگی، اس پہ بھی ایک ریفرنس ہے. انڈکلیئرڈ فارمز ملے ہیں جو فریال تالپور صاحبہ اور زرداری گروپ صاحب کو جو ایکوائرڈ کیے ہیں، مبینہ طور پر کک بیک کے الزام لگایا گیا اس میں، اس پہ بھی ایک ہے. اور پھر 24.93 بلین فراڈولنٹ لون ہے ٹو اومنی گروپ بائی سندھ بینک، یہ جو انہوں نے لیا تھا، اس پہ بھی سپریم کورٹ نے، اس پہ بھی ایک ریفرنس ہے. اس کے بعد اومنی گروپ سندھ جو ہے جو سبسڈی دی، خیر سے سبسڈی جو ہے اس کا لائن شیئر 7.19 بلین جو ہے وہ سندھ بینک نے دیا. اس میں مراد علی شاہ غالباً فائنانس منسٹر تھے، ان پر بھی اس کا آئی بات، یہ اس پہ بھی ایک ریفرنس ہے. پھر اس کے بعد یونس قدوائی صاحب کی لینڈ سکیم ان کے حوالے سے ہے. سٹیل مل کی 302 ایکڑ لینڈ جو ہے اس کا سکیم ہے، اس کو کس نے کھائی، اس پر بھی ریفرنس بن رہا ہے. اور پھر 1.32 بلین کا کک بیک کا ہے. اور یہ انرجی کے حوالے سے منی لانڈرنگ کے ہیں، یہ 16 کے قریب ہیں، میں نے کچھ 14-15 آپ کو بتائے ہیں. یہ ہیں اس پہ چوہدری صاحب، یہ آج وہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں، یہیں سے ہم نے تفصیل اٹھائی ہے، یہ آپ کے سامنے ہے. یہ اور اب آپ مجھے بتائیں، روزانہ مضمون لکھتے ہیں، کون سی معیشت ٹھیک کر لینی ہے آپ نے جس ملک میں اس طرح آپ کو پتہ چل گیا ہے مچا رکھا آپ نے، ایک معاشی دہشت گردی ہو رہی ہے، وہاں پہ آپ ریفارمز کر لیں، قیمتیں کم کر لیں، نیا بجٹ لے آئیں. عمران خان صاحب آپ ٹھیک کیوں نہیں کر دیتے؟ اور ٹھیک آپ تب ہوگے جب آپ کو اٹھا کے تاریخ کے کوڑے دان میں پھینک دیں گے ہم، پھر ٹھیک ہوگا یہ، ورنہ نہیں. اب آپ کو پتہ چل گیا کہ وہاں سندھ میں کس بے دردی سے ڈاکہ مارا گیا، لوٹ مار ہوئی ہے، سارے کا سارا. ادھر دردمندی سے مارا گیا پنجاب میں، یہاں بھی یہی ہوا ہے جو انہوں نے واردات کی. بات تو آپ کرنے دیا کریں نا. اب وہاں اتنے ارب روپیہ لوٹ لیا گیا ہے، اور وہ بڑھ کے، اور آج دعوے کیے جاتے ہیں ہم عوام کی خدمت کر رہے ہیں. کون سی خدمت کر رہے ہیں؟ جو حمزہ شہباز صاحب کو بڑا درد ہے ساہیوال کا، بڑی انہوں نے بتایا ہے، بڑے ان کی آنکھوں میں آنسو آگے. وہ تو ساہیوال کی حد تک تو سارے ہمیں درد ہے. نہیں تو یہ بندے نہیں تھے یہاں پہ جام مارے گئے. میں تو وہاں بھائی جتنا ماڈل ٹاؤن کا کیس جو ہے میں نے پلیڈ کیا، شاید ہی کسی نے کیا ہو. میرے تو ذاتی علم میں جو کچھ ہوا ہے